اور اس کے باوجود ایک جید اچھے عالم ربانی بھی ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ساری خوبیاں اگر حدیث شریف آپ اٹھائیں اور اس حدیث کا ترجمہ کریں تو یہ حدیث ایسے لوگوں پر مکمل صادر آتی ہے. آقا نے فرمایا نظرتن الی العالم احب الی من عبادت سنت مع صیامها وقیامها. آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا بھی نہیں، دعا بھی نہیں کرنا، آپ لوگ خالی دیکھیں. علماء ربانیین کے بارے میں یہ حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا احب الی من عبادت سنہ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. پیارے یہ میری آپ کی بات نہیں، نبی کی بات ہے. مگر توجہ رکھنا، جو آقا کو پسند وہ خدا کو پسند. اس حدیث سے ہرگز یہ مت لینا کہ اب ہم بابو حضور کا دیدار کر لیں یا کسی عالم کا دیدار کر لیں اور حضرت بتا کے چلے گئے کہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی ایک سال کی عبادت سے مجھے زیادہ پسند ہے، تو فجر کی نماز نہ پڑھیں، ظہر کی نماز نہ پڑھیں، عصر مغرب عشاء کی نماز نہ پڑھیں، ساری نمازیں غائب کرتے چلے جائیں. یاد رکھو پیارے، جو بھی حضرات ان حفاظ کرام کے پاس آئیں گے وہ اپنا کام کر کے جائیں گے. آپ میری طرف توجہ رکھیں، میں تمہید باندھ کر کے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ تو آقا کا فرمان ہے. ایک وہ بات بھی دیکھو، آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو دنیا ہی میں چلتے پھرتے آقا نے فرما دیا تھا ابو بکر آپ جنتی ہو. بولو کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اگر آقا جس کو جنتی فرما دیں تو کوئی مائی کا لال اب کوئی رد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نبی نے حضرت عمر کے بارے میں کہا عمر جنتی ہیں، حضرت عثمان آپ بھی جنتی ہو، مولا کائنات حضرت علی جنتی ہیں. عشرہ مبشرہ اور وقتاً فوقتاً اور صحابہ کے لیے بھی جنت کی بشارت آقا نے ارشاد فرمائی. مگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا صدیق اکبر سے نبی نے کہہ دیا آپ جنتی ہیں تو ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ اب انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ سوچ لیتے کہ میں تو جنتی ہوں، اب نماز پڑھ کے کیا کروں گا. حضرت عمر سوچ لیتے کہ میں جنتی ہوں، نماز پڑھ کے کیا کروں گا. حضرت عثمان غنی مولا علی موٹے موٹے اور گدوں پہ جا کر کے لیٹ جاتے. اور اب تو آقا نے فرما دیا میں جو چاہے کام کروں، لیکن نبی نے فرما دیا جنتی ہیں تو جنتی ہیں. مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کوئی مائی کا لال اپنا ہو یا بیگانہ اس بات کو نہیں بتا سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی اس فرمان کے بعد بھی ایک ٹائم کی نماز چھوڑی ہو. حضرت عمر نے بھی نہیں چھوڑی، حضرت عثمان غنی مولا علی نے بھی نہیں چھوڑی. اس لیے انہیں معلوم تھا مجھے تو اللہ کے رسول نے فرمائی دیا ہے. مگر دوسری جگہ فرمان یہ بھی ہے قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جس میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو وہ ابو بکر کی جان سے بڑھ کر کے قیمت. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا توجہ رکھنا پیارو، غور کرنا میری ان باتوں پر. آپ کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کئی خوبیاں پائی جاتی ہیں، مدرسے کا نام آتا ہے، ورنہ اکثر پیر اپنے ادھر آدھر کر کے جلدی سے چلے جاتے ہیں. گھنٹوں گھنٹوں یہاں پر بابو حضور بیٹھے رہتے ہیں. اگر 10 روپے آتے ہیں مدرسے کے لیے، 100 روپے آتے ہیں مدرسے کے لیے، معلوم ہے کیوں؟ اس لیے انہوں نے دال کھائی ہے تو حافظ ملت
علیہ الرحمہ کے مدرسے کی کھائی ہے, جو مبارک پور اشرفیہ ہے, حافظ ملت علیہ الرحمہ اتنے دنوں پہلے پڑھائے تھے. آج پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں مصباحی آپ کو مل جائے گا. حافظ ملت علیہ الرحمہ کا مقام بھی یہی تھا کہ جب آپ اگر چندے کے لیے جایا کرتے تھے, لوگ جوتیاں اگر دے دیا کرتے تھے, لوگ چپلے اگر دے دیا کرتے تھے, تب بھی یہ ناراض نہیں ہوا کرتے تھے, اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے, حضرت نے بھی وہ جگہ دیکھی ہوگی کیونکہ میں نے بھی وہاں کی دال کھائی ہے, حضرت نے بھی وہاں کی دال کھائی ہے. ایک جگہ کا نام ہے سٹھیاؤں, مبارک پور اشرفیہ سے آگے جا اسٹیشن ہے, اس کا نام ہے سٹھیاؤں. وہاں پر نئی نئی ایک صاحب نے بائک خریدی. اس نے کہا سرکار حافظ ملت کو اپنی بائک پر لے کر کے آؤں گا. دعوت دینے آ گیا, کہنے لگا سرکار اس پہ تشریف فرما رکھیں گے, میرے گھر میں قدم رنجا ہو جائیں گے. لیکن اتنا درد تھا تعلیم کا, اتنا درد تھا تعلیم کا. کہا تھا سنو, مجھے لانے اور لے جانے میں تمہاری موٹر سائیکل میں کتنا خرچ ہوگا؟ 4 آنے کا تیل لگے گا. کہا یہ 4 آنے میرے مدرسے کے تم چندے میں دے دینا. اگر انہی 4 آنے سے ایک عالم ربانی ہو گیا تو حافظ ملت کا کام بن جائے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. کسی بھی جہد سے آپ ان کو دیکھ لیجئے. لیکن میں اب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, علم میں برکتیں عطا فرمائے, فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضرت اللہ تعالیٰ کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب پر آپ کا فیضان جاری و ساری فرمائے. اب ذرا سنو, آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں پیارے. آپ کو ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. شریعت مصطفیٰ کا آئینہ ہمیں دیکھنا ہوگا, ہمیں ایک مرتبہ دیکھنا ہوگا جس میں ہمارے بال نہیں دکھیں گے, جس میں ہمارا چہرہ نہیں دکھے گا, جس میں ہمارا سرما نہیں دکھے گا, جس میں ہمارے سر کے تیل نہیں دکھائی دے گا, بلکہ ہمیں ہمارے اعمال دکھائی دیں گے, ہمارے کریکٹر دکھائی دیں گے, ہمارے جتنے کرتوت ہیں وہ دکھائی دیں گے. اب ذرا دیکھو, اپنے اوپر دیکھو, ایک مرتبہ غور کرنا, سر سے لے کر کے پاؤں تک اللہ نے تمہیں مال دیا ہے. آج تم نے مال مدرسے کے نام پر یعنی دین کام کے لیے تم نے خرچ کرنے کے لیے بابو حضور کے ہاتھ سے دیا ہے, اللہ قبول فرمائے. دوسری چیز آتی ہے, اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے. اولاد میں لڑکی بھی ہوتی ہے, اولاد میں لڑکے بھی ہوتے ہیں. ماں باپ پہ ضروری ہے اس اولاد کی پرورش کرنا, ماں باپ پہ ضروری ہے اس اولاد کی تربیت کرنا, ماں باپ پہ ضروری ہے اس اولاد کی دیکھ ریکھ کرنا. اب ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا, ہم کتنا اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے بچے 15 سال کے لڑکے ہوتے ہیں, 15 سال کے بیٹے ہوتے ہیں, نشے کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ باپ کہاں چلے گئے ہیں؟ آج ہمارے بیٹے بیئر کے نام پہ شراب پی رہے ہیں. یہ ماں باپ کہاں چلے گئے ہیں؟ آج ہمارے بیٹے جوا کھیل رہے ہیں. یہ ماں باپ کہاں چلے گئے ہیں؟ آج ہمارے بیٹے سٹا کھیل رہے ہیں. یہ ماں باپ کہاں چلے گئے ہیں؟ آج ہمارے بیٹے نہ اسکول پڑھنے جاتے ہیں نہ مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں, خالی موبائلوں پر ٹائم گزاری کر رہے ہیں, وقت گزاری کر رہے ہیں. میں اس ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تمہاری ذمہ داری کہاں ہے؟ اور اس ماں سے بھی پوچھ کر کے رہوں گا, تمہاری ذمہ داری کہاں ہے؟ ارے بیٹوں کو تو تھوڑی دیر کے لیے روکو, ذرا لڑکیوں کی طرف بھی آنا پڑے گا, لڑکیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. اتنے ماں باپ یہاں پر ہے, ذرا ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, تمہاری اگر 3 بیٹیاں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں یا 1 بیٹی ہے, اللہ اس کا نصیب اچھا کرے, اللہ اس کا نصیب اچھا کرے, اللہ اس کا نصیب اچھا کرے. مگر اپنے کرتوت دیکھنا, اگر 1 بیٹی ہے یا 2 بیٹی ہے یا 3 بیٹیاں ہیں, اب تمہارے یہاں پر کوئی شادی آ جائے, تمہارے یہاں پر کوئی فنکشن آ جائے, تمہارے
یہاں پر کوئی پروگرام آ جائے تو اپنی بیٹیوں کے اب حالات تمہیں دیکھنے ہوں گے. ہر ماں باپ اپنی بیٹی کے حالات دیکھے اور ایمانداری سے بتائے کہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہوگا, ایمانداری سے بتائے کہ وہ فیشنیلے کپڑے نہیں پہنے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھے. یہ باپ بتائے کہ اس کے بالوں کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے کہ نہیں ہے, اس کے چہروں کی پینٹنگ فلموں جیسی ہے کہ نہیں ہے, کپڑوں کا پہناوا, پہننا اوڑھنا, چلنا پھرنا کہ سیدہ فاطمہ سے ملتا ہے, حسین پاک کی ماں سے ملتا ہے, حسین پاک کی بہن سے ملتا ہے, کیا کسی ولی کی بیٹی یا بیوی سے ملتا ہے. وہ بمبئی کی جو فلمیں بنا رہی ہے وہی حالات ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں. یہاں تک کہ جلسے میں اگر بھی آتی ہے یا عرس میں بھی آتی ہے یا کہیں جاتی ہے, ان کا فیشن دیکھنا, ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل ہے, سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے. یہ باپ کہاں چلا گیا ہے؟ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ کر کے جاؤں گا, وہ باپ سنو, تمہاری بیٹی کو دوپٹہ کوئی عالم نہیں اڑائے گا, تمہاری بیٹی کو دوپٹہ کوئی پیر نہیں اڑائے گا, تمہاری بیٹی کو دوپٹہ کوئی شاعر نہیں اڑائے گا, تمہاری بیٹی کو دوپٹہ کوئی مفتی نہیں اڑائے گا, تمہاری بیٹی کو دوپٹہ کوئی گاؤں کا نہیں اڑائے گا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آج ہماری بیٹیاں نہ جانے کتنی میلوں میں ٹہل رہی ہے, نہ جانے وہ پہناوا موبائلوں کے ذریعے کتنی چیٹنگ ہو رہی ہے, کتنے لڑکوں سے باتیں ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا تھا, اس جگہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ موبائل میں کیچ ہو جاتا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کسی جگہ کی بدنامی ہو, کسی بھائی کی بدنامی ہو, مگر نصیحت کے طور پر یہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں. وہاں سے 3 لڑکیاں, مسلمانوں کی بچیاں, 3 بیٹیاں, عزت دار کی بیٹیاں, مسلمانوں کی بیٹیاں گھر سے عرس سے نکل کے غائب ہو جاتی ہے. ڈھنڈورے پڑ رہے ہیں, ماں باپ تلاش رہے ہیں, تعویذ والوں کے پاس جایا جا رہا ہے کہ تعویذ دبا دیا جائے, تعویذ دے دیا جائے, پڑھنے پھونکنے والوں کے پاس جایا جا رہا ہے ہماری بیٹیوں کا پتہ چل جائے, بچوں کا پتہ چل جائے, مگر کوئی پتہ نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد جب پتہ چلا تو لکھنؤ میں مسلمانوں کی بیٹیاں 3 غیر مسلم بچوں کے ساتھ پکڑی جاتی ہے, ہوٹلوں میں پکڑی جاتی ہے, غیر مسلم کے ساتھ میں بیٹیاں پکڑی جا رہی ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلموں کی غلطی ہے, میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلم بیٹیوں کی بے عزتی کرو, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے اگر تمہاری بیٹی ہو نظریں نیچے کر کے چلو, غیر مسلم کی بیٹی ہو نظریں نیچے کر کے چلو. پہلے کا مسلمان یہ تھا, مسلمانوں کی تاریخ یہ تھی, اگر پڑوس میں غیر مسلم بچی ہے اس کی عزت پہ آنچ آتی تھی تو پہلے مسلمان کی لاٹھی آتی تھی اور جان دے دیا کرتا تھا, مگر اس کی عزت پہ آنچ آنے نہیں دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, فیضان بابو حضور, تعلیمات اعلیٰ حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. بہت عمدہ. ہیلو, آواز کھینچ کر دیکھ لیجئے. پیارو ذرا توجہ رکھنا, غور کرنا. ارے تو باپ ہے, تیری بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی طرح پہننا آتا ہوتا, تمہاری بیٹی کو حضرت عائشہ کی طرح اوڑھنا آتا ہوتا, تمہاری بیٹی کو سیدہ زینب کی طرح چلنا آتا ہوتا. خالی نعرے لگا لیتے ہو. بڑی ذمہ داری سے علماء کے درمیان بول کر کے جاؤں گا, میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں, مگر میں اس چیز کا مخالف ہوں. اگر جھوٹے نعرے لگاتے ہو تو اللہ کے واسطے مت لگانا, اگر دکھاوے کے نعرے لگاتے ہو تو اللہ کے واسطے مت لگانا. اگر نعرہ لگانا ہے تو تم اپنے کریکٹر سے نعرہ لگانا, اگر نعرہ لگانا ہے تو تم اپنے اعمال سے نعرہ لگانا, اگر نعرہ لگانا ہے تو تم اپنے کردار سے نعرہ لگانا. ارے تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کے بچوں کو دیکھو, ان کے بالوں پہ اگر نظر کرو تو لگتا ہی نہیں ہے مسلمان کا بیٹا ہے, جیسے گدھا چڑھ گیا ہے. مسلمان
کے بیٹے کے بال ایسے نظر آ رہے ہیں، بالوں میں کنگا لگائے پڑا ہے، گلے میں چین پہنے ہوئے ہیں، اور تیری میری بہن بیٹیوں سے موبائل پہ باتیں کر رہا ہے۔ جلسے میں آ کر کے نعرہ لگا دیا، یہاں سے جا کر کے کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، نہ نماز کا ہے نہ روزے کا ہے، پاک بھی نہیں ہو سکتا ہے، ناپاک گھوم رہا ہے۔ کان کھول کے سنو، اور ماں باپ تمہاری ذمہ داری ہے ان بچوں کو نشے سے بچانا۔ اب وہ مسلمان کی بیٹیاں جب وہاں پہ پکڑی جاتی ہے، وہ ان کی غلطی نہیں ہے، نہ بیٹیوں کی غلطی ہے نہ ان کی غلطی ہے، یہ ماں باپ کی غلطی ہے۔ تو تو ماں ہے، تو تو ماں ہے، تو تو باپ ہے، تم نے 15,000 کا موبائل جو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، مجھے بتاؤ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے کیا اس کے ٹرک چل رہے ہیں؟ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے کیا اس کی ٹرینیں چل رہی ہیں؟ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے کیا اس کی بسیں چل رہی ہیں؟ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے کیا اس کی پلاٹنگ چل رہی ہے؟ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے، ارے کیا چل رہا ہے؟ 2 پلیٹ بھات کھاتے ہو، 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 روٹی کی عقل رکھو۔ یہ ماں کو پتا ہے میری بیٹی زینے کے آڑ میں کھڑے ہو کے کس سے بات کر رہی ہے، کیا اس ماں کو پتا نہیں ہے کہ یہ ماں پاگل ہے؟ کیا اس ماں کو پتا نہیں ہے میری بیٹی چھت پہ گھوم گھوم کے کس سے بات کر رہی ہے؟ کیا اس ماں کو پتا نہیں ہے؟ اگر باپ کو پتا نہیں ہے ایک مرتبہ کہیں باہر ہے، لیکن ہر ماں کو پتا ہے، یہ ماں باپ کو پتا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ بڑا قرآن پڑھتے ہو، بڑا قرآن سنتے ہو، اب مجھ سے قرآن کی ایک آیت سنو اور دل کی تختی پہ لوٹ کر کے لے کے جانا۔ بابو حضور کی موجودگی میں یہ بول کر کے جا رہا ہوں، آج خون کے آنسو روئے جا رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتا ہے ہما کا کہا جاتا ہے کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، ماحول بگڑ گیا ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا ان کا پہناوا دیکھو، جن کے گلے دکھائی دیتے ہیں، ان کا پہناوا دیکھو، جن کا جسم دکھائی دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں خاموش، یہ ماں باپ کی غلطی ہے، یہ ماں باپ کی غلطی ہے۔ اگر تو انہیں موبائل نہیں دیتا، اگر ہاں کسی کی بیٹی پڑھائی پڑھ رہی ہے، اسے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے تو وہ رکھے، اسے ٹیبلٹ کی ضرورت ہے تو وہ رکھے، اسے موبائل کی ضرورت ہے تو وہ رکھے، مگر میلے میں گھوم رہی ہے، سیلفی لے رہی ہے، رات کو 11 بجے تک موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہے، اس ماں کو پتہ نہیں ہے اس ماں نے کیا بھنگ کھا لی ہے، ماں نے کیا نشہ پی لیا ہے، اس ماں کو پتہ نہیں ہے۔ ماں کو پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ اب ذرا قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون ہے بچانے کے لیے تیار؟ کوئی مولانا کسی کی بیٹی کو دوپٹہ نہیں، ہم صرف مائک سے بول سکتے ہیں۔ آج حالات اتنے خراب ہیں، معاملہ ایسا، جنت بڑی اشارے میں لے لیتے، بہت اشارے میں جنت لے لیتے۔ میں بھی کہتا ہوں من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، حدیث شریف ہے، جس نے کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا، مگر اس سے پہلے قبر بھی ہے، اس میں ٹھکائی کٹائی پٹائی ڈینٹنگ پینڈنگ سب ہونا، اس سے پہلے قبر۔ حدیث سنو، منہ کو کلیج آ جائے گا، میری بہنیں بھی سنیں، کوئی پردے کا معاملہ ہی نہیں رہتا، بے حیائی اتنی ہو گئی، اللہ معاف فرمائے۔ ان کی دادی، ہماری دادی، بڑا پیار کرتے ہو نا تم سیدوں سے، بڑے ہاتھ چومتے ہو، اللہ تمہارے اس پیار کو سلامت رکھے اور تمہارے بارے میں قبول فرمائے۔ سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ کا ایک قول تو لے لو۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ عورت کے پاس، سن لے میری بہنیں، لڑکی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کے سونے کے کنڈل نہیں، اس کا سونے کا ہار نہیں، اس کے ہیرے جواہرات نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے عورت کے پاس، لڑکی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت، شرم و حیا، غیرت ہوتی ہے۔ عرس ہوتے ہیں، عرس کس لیے ہوتے ہیں؟ عرس اس لیے ہوتے ہیں اگر کسی کی اولاد نہ ہو
اللہ والے کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مانگے ان کے صدقے میں اللہ اولاد دے دیتا. عرس اس لیے ہوتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر کی ڈاکٹری فیل، دوائی کام نہ کرے، اللہ والے کی نظر کرم ہو جائے، بیڑا پار ہوتا. مگر اسی عرس میں ماحول بگاڑ کے رکھ دیا ہے. کسی اور نے نہیں، ہم نے اور آپ نے. 50 لڑکیاں، 10 لڑکیاں جن کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے جاتے، 10 لڑکیاں کئی گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، 10 لڑکیاں موبائلوں کے ذریعے عزتوں پہ آنچ آ جاتی ہے. تو تو نبی کا غلام ہے، تو تو مسلمان ہے. اس کی وجہ بتاؤں؟ پیر یہ بھی الحمدللہ ہمارے عرسوں میں کئی لاکھ روپے چندے کے اکٹھے کر لیے. کمیٹی والوں کی بھی بہت پٹائی ہوگی. کئی لاکھ اکٹھے کیے اور قوالی شروع ہے. ادھر لیڈیز قوال ہے، ادھر جینٹس ہے. دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے. وہ اسے گندے گندے شعر کہہ رہی ہے، وہ اسے کہہ رہا، اور یہ نوجوان نوٹ اچھال رہے. بہنیں نہیں دیکھ رہی ہیں، ماں نہیں دیکھ رہی ہیں. کچھ تو شرم و حیا غیرت آنی چاہیے، کچھ تو آنی چاہیے. آج ہمیں کوئی ٹوکنے والا ہی نہیں. ایک چیز نہیں ہے، اگر کس چیز پہ بولا جائے، یار سیدوں سے پیار کرتے ہو نا، محرم شریف کا مہینہ آتا، کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بس سر سے ہرا ریبن باندھ لیا، ہری پٹی باندھ لی اور ڈھول بجا لیے، کود لیے، دھماکے کر لیے، کسی کے گھر میں گوبر بھر کے بھیج دیا، کسی کی لائٹیں پھوڑ دی، کسی کی موٹر سائیکل کے شیشے توڑ دیے، کسی کی کار تکیا دی. اس چیز کا نام حسینی لگا لیا، معاذ اللہ. اور یہاں تک ایک چیز پہ اگر دیکھ لو، ایک چیز پہ اگر غور کر لو، 10 تاریخ ہوتی ہے نا، تمہارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہوگی. بولو ہوتی ہی نہیں ہوتی؟ کربلا ہوا 10 تاریخ میں کیا ہوا تھا؟ نبی کے شہزادے دین اور اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی قربانی پیش کر دی تھی. 6 مہینے کے بچے کربلا میں لیٹے ہوئے ہیں، شہید ہوئے. اور محمد شہید ہوئے لیٹے. 3 دن سے بھوکے پیاسے، ہم اتنی نسلوں کے بعد سید لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے. وہ تو ڈائریکٹ امام حسین پاک کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے، بھائیے وہاں پر موجود. ان کا مقام، ان پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی لاشیں بکھر جاتی، سیدہ زینب کے دوپٹے میں باندھی جاتی، جن پہ نماز پہ تم درود پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حسین پاک کی سگی بیٹی سیدہ سکینہ کے منہ پہ تھپڑ مارا جاتا. امام زین العابدین حسین پاک کے سگے بیٹے یا گریبان سے پکڑ کے کھینچ کے باہر ڈال دیا جاتا. 3 دل کے بھوکے پیاسے. لیکن ہمارے یہاں تمہیں مشن سے ہٹا دیا، تمہیں راستے سے ہٹا دیا ہے. آج وہی یاد دلا رہا ہوں. ہمارے یہاں 10 محرم کو کربلا شریف میں میلہ لگتا ہے، اور وہ بھی حلوے پراٹھے کی دکانیں، وہ بھی جلیبی کی دکانیں، وہ بھی چورن چاٹ کی دکانیں، وہ بھی مٹھائی کی دکانیں، وہ بھی کھلونوں کی دکانیں. اور ستم تو یہ ہے تمہاری بیٹیاں میک اپ کر کے محرم کے میلے کو جا رہی ہے، وہاں پر جھولے جا رہے ہیں، وہاں پہ بچوں کو لے جایا جا رہا ہے، کاندھوں پہ بٹھا کے انہیں کھلونے دلائے جا رہے ہیں جیسے کسی کے ابا کی شادی ہو، کوئی انجوائے کا دن ہو، انہیں کھلونے خرید کے لائے جا رہے ہیں. کوئی بانسری لا رہا ہے، کوئی ڈگڈگی لا رہا ہے، کوئی کھلونے لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے. لڑکیاں بھی میلے میں جا رہی ہیں، لڑکے بھی میلے میں جا رہے ہیں. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو پہچانو. وہاں کربلا میں سید زادے شہید ہوئے، 3 دن بھوکے پیاسے لیٹے تھے، اسلام کو بچا رہے تھے. تم لڑکیوں کے کونیے مار رہے ہو، لڑکیاں دوسروں سے اشارہ کر رہی ہے. کان کھول کے سن لو، اگر ایسا کرو گے تو زندگی میں کبھی
नहीं, हुसैन पाक तुमसे राजी नहीं हो सकते हैं। अगर तुम्हें करना है तो जब एक तारीख आए, तुम्हारे हाथ में ढोल का डंका ना आए, तुम्हारे हाथ में शराब ना आए, तुम्हारे घर में कुरान खाली हो, कोई हुसैन पाक के नाम की, कोई हसन पाक के नाम की, कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम की, कोई अली असगर के नाम की, लोगों को खाना खिलाओ, जिनके पास कपड़े नहीं है उन्हें कपड़े पहनाओ, मदरसों का इंतजाम करो, गरीबों की मदद करो। 10 तारीख को, 9 तारीख को या 10 और 11 को रोजा रखो, सबील लगाओ, खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, हुसैन पाक के नाम पे लंगर लुटाओ, कुरान पकाओ, कुरान पढ़ो, नमाजे पढ़ो और दुनिया वालों को बता दो हम हुसैनी है। जब करबला में 72 थे तो दुनिया को हिला दिया था, अब तो 72,000 है, हर घर में इस्लामी झंडा ले। लेकिन करे तभी तो रास्ते से हटा दिया। अब मैं बता रहा था जो हदीस, तवज्जो रखो, अक्सर ये हदीस पढ़ता हूं मैं। क्यों पढ़ता हूं? इसलिए पढ़ता हूं ताकि औरतें भी होती हैं और आदमी भी होते। हो सकता किसी भाई बहन के जहन में अगर ये बात टच कर जाए तो मुझे भी अल्लाह ताला इसके जरिए मेरी भी बख्शिश फरमा दे। नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया, सुनो, और क्या आका की बात गलत हो सकती है? बोलो प्यारे। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन? बोलो, कितने बोलो? जन्नत में नहीं जाएंगे। अब अगर नबी किसी को मना कर दें तो कोई मुफ्ती साहब जन्नत में ले जाएंगे? अगर नबी रोक दें तो कोई आलिम, नबी रोक दें तो उसकी नमाजें ले जाएंगी? अगर नबी रोक दे तो उसके रोजे ले जा सकते हैं? नबी मना कर दे तो कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता। एक तो माँ बाप का नाफरमान है, और दूसरा जिस पे मुझे बताना है वो कौन है? वो माँ बाप सुने जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के, फैशनीले कपड़े, इधर आधर मोबाइल पे चैटिंग और बेहयाई के साथ घूम रही हैं, बेपर्दगी के साथ। इस माँ को कोई पता नहीं, बाप को कोई पता नहीं, और है भी तो जानबूझ के अंधा बना पड़ा है, गूंगा बना पड़ा है, बहरा बना पड़ा है। माफ करना जुमले थोड़े कठिन है। जानबूझ के आंखों पे पर्दा डाले पड़ा, सारी चीजें भूला पड़ा है। उसकी आज आंखें खोल लाऊं, वो सुन ले। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता बोलो? और दयूस की तारीफ सुनो, इन उलमा से पूछो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा और फैशनीले कपड़े पहन के इस्लाम को दाग दाग कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल पे गैर मर्दों से मिल रही हो और माँ बाप उससे राजी हो, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं। अब देखो अपना ठिकाना कहां है। सोचो, आज के बाद तुम्हें यह पैगाम है, किसी दूसरे को नहीं। पहले का वक्त ऐसा था ना, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा तो दूसरा आके पीट दिया करता था। कहता था क्यों? तो वो घर वाले आते थे तो वो एक्सेप्ट करते थे, मानते थे इस बात को कि हाँ मेरे बेटे गलती है, तुमने अच्छा किया। अब तो अगर शराब भी पी रहा है ना और आप जाके डांट दो, क्यों पी रहा, थप्पड़ मार दो, तो उसके घर वाले आपसे लड़ जाएंगे। मेरा बेटा है, कुछ भी करे, तू कौन होता है? ये दौर आ गया। तो तुम किसी पड़ोस की बच्ची को नहीं, किसी और को नहीं, हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले। बोलो लेगा? हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी वायदा करो, फिर आगे बढ़ूंगा। और मेरी बच्चियां अगर सुन रही हो, मेरी बहन, मैं देखूंगा मर्दों की तरफ मगर इशारा बहन से रहेगा। ये ना समझे कि मर्दों से कह रहा हूं, बहनों से कह रहा हूं। मेरी बहन,
تمہیں سیدہ فاطمہ کا واسطہ، تمہیں سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں کا واسطہ، آج کے بعد تم اپنی بے حرمتی مت کرنا، آج کے بعد تمہارا ماحول غیروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ارے عورت کا مقام کم ہے کیا؟ اسلام نے تو وہ مقام دیا ہے۔ تم جانتے ہو عورت کیا ہے؟ غوث پاک کو جنم دینے والا مرد نہیں، عورت ہے۔ غریب نواز کو جنم دینے والی عورت۔ دنیا میں جو بھی پیدا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر اور کچھ مخصوص کو چھوڑ کر آج کے دور میں جو بھی آیا اس کو پیدا کرنے والا مرد نہیں بلکہ کون ہے؟ عورت۔ تو عورت کا مقام نہیں، کم نہیں ہے۔ یہ کسی دھرم میں، کسی مذہب میں، کسی میں بھی ایسا نہیں ہے جو عورت ولی پیدا کرتی ہو، عالم پیدا کرتی ہو، حافظ قرآن پیدا کرتی ہو، غوث پیدا کرتی ہو، قطب پیدا کرتی ہو، ابدال پیدا کرتی ہو۔ یہ عورت کبھی تو غوث پیدا کرتی ہے، کبھی قطب پیدا کرتی ہے، وہ صرف مذہب اسلام کی عورت ہے۔ مگر وہ عورت کون تھی؟ وہ کتے بھونکانے والی نہیں تھی، وہ موبائل پہ دوسروں سے چیٹنگ کرنے والی نہیں تھی، وہ باتیں کرنے والی نہیں تھی، وہ اپنا گریبان دکھانے والی نہیں تھی، وہ بے پردہ رہنے والی نہیں تھی۔ وہ عورت وہ تھی اگر کھاتی تھی تو اس کے کھانے کا ڈھنگ فاطمہ کی طرح ہوتا تھا، اس کے پہننے کا ڈھنگ فاطمہ کی طرح ہوتا تھا، اس کے چلنے کا ڈھنگ فاطمہ کی طرح ہوتا تھا۔ پہنتی تھی، اوڑھتی تھی، اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، سارے ڈھنگ فاطمہ کی طرح ہوتا تھا۔ رات کو سوتی تھی تو قرآن پاک پڑھ کے سوتی تھی، اور صبح کو جب اٹھتی تھی تو قرآن پاک پڑھتی ہوئی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی والدہ جب آپ پیدا ہوئے تو 15 پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے۔ یہ ماں کا کمال تھا۔ کس کا کمال تھا بولو؟ یہ ماں کا کمال۔ اللہ، کم سے کم فاطمہ نہیں بن سکتی ہو تو کنیز فاطمہ تو بنی سکتی ہو۔ ایک لڑکی کی تاریخ ہلکے انداز میں رکھتا ہوں، اجازت ہے؟ ایک لڑکی نے یہ تمنا کی، دیکھا نا یہ حافظ قرآن مدرسوں سے فارغ ہو رہے ہیں، سب ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ اگر حافظ ہو اور اس پر قرآن پر عامل بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے 10 لوگوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکا تھا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا۔ تو اس لڑکی نے تمنا کی تھی اور دعا مانگتی تھی، کہتی تھی یا اللہ اگر میری شادی ہو، میرا رشتہ ہو تو کسی حافظ قرآن سے ہو۔ مگر بڑی باحیا تھی، دعا تو مانگ سکتے، بڑی شرمیلی تھی، مانگتی تھی، اور کبھی سیدہ فاطمہ کا واسطہ، کبھی کربلا والوں کا واسطہ، یہ تمام واسطے دے کر کے کہتی تھی اے اللہ میری شادی کسی حافظ قرآن سے ہو۔ کچھ دنوں کے بعد ایک رشتہ آ گیا، اور جب رشتہ آیا تو حافظ قرآن نہیں تھا، داڑھی تھی، بشر نمازی۔ باپ نے پوچھا، باپ کو کیا پتا میری بیٹی کیا مانگ رہی؟ باپ نے پوچھا، کہا بیٹی فلاں جگہ سے رشتہ آیا، اچھا لڑکا، مجھے پسند ہے، آپ بولو آپ کی کیا رائے؟ اب بیٹی تو باحیا تھی نا، شرمدار تھی، کہنے لگی ابا جان جیسے آپ کی مرضی، آپ کو پسند ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ باپ کے کہنے پر، مگر دل میں وہی تھی، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، مگر دل میں یہ آرزو رہ گئی کہ کاش اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کر لیتا۔ چلو اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوگی، اللہ جس بات پہ راضی میں اس پہ راضی۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، مگر اس نے دعا مانگنا بھی نہیں چھوڑی تھی۔ نکاح ہو کر کے جب شوہر کے گھر میں گئی تو چہرہ اداس تھا۔ شوہر جب آیا کہنے لگا میری بیوی کیا بات ہے، تمہارے چہرے پہ آج رونق نہیں، تم پریشان ہو؟ میں نے زبردستی نہیں کی ہے، میں نے خبر بھجائی تھی، تمہاری مرضی ہوئی تو رشتہ ہوا،
वो लड़की भी कहने लगी मेरे सरताज कोई बात नहीं है, मैंने इजाजत दी है तभी निकाह हुआ, और निकाह हो गया। मैं सर से लेकर के पांव तक अब तुम्हारे हवाले हूं, तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी बीवी हूं। तो फिर कहा फिर क्या बात है? कहा तो तुमसे कोई बात छुपानी नहीं है। कहा बोलो। कहा मेरे दिल में सिर्फ ये तमन्ना थी, मैंने एक जगह सुना था तो दिल में ये तमन्ना थी कि मेरी शादी हो, मेरा रिश्ता हो तो हाफिज कुरान से हो, हाफिज कुरान से हो। जब इतना कहा मगर मैं दुआ मांगती गई, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मैं सिर्फ इसीलिए उदास हूं। जब इतना सुना तो वो भी ताज्जुब में हो गया और कहने लगा पता नहीं मेरी कौन सी ऐसी नेकी अल्लाह को पसंद आ गई, वैसे तो बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, अल्लाह को पता नहीं अल्लाह को मेरी अदा कौन सी पसंद आ गई कि उसने मेरा साथ ऐसी नेक बीबी से अता फरमाया, मेरे निकाह में ऐसी नेक लड़की दे दी। कहा बीबी परेशान मत हो, इंशाअल्लाह तुम्हारी ये तमन्ना पूरी होगी, तुम्हारी आरज़ू पूरी होगी। कहा क्या आरज़ू? इंशाअल्लाह जो तुमने तमन्ना की है तुम्हारी शादी हाफिज कुरान से हो तो सुनो, मैं तुम्हें उस वक्त तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक कि हाफिज कुरान ना हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर कहा जिंदाबाद। कहा तुम्हें थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, वाह। मैं सुबह निकल जाऊंगा, मेरी माँ तुम्हें, मेरी बहन तुम्हें टॉर्चर करेगी, मेरे रिश्तेदार हो सकता है तुम्हें खाना भी ना दे, परेशान करे, कोई मुझे दोषी ठहराएगा, कोई आपको, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। ठीक है। लड़का सुबह होते ही चला गया। अब जब सुबह उठने का वक्त आया, बहनों ने देखा भाई नहीं है, भाभी से पूछा भाई कहाँ है? अब इसकी गर्दन नीचे को क्या जवाब दे? कहा मुझे पता नहीं, कहीं चले गए हैं। अल्लाह अल्लाह कोई बहन को कह रहा है कि ये भाभी नहीं है, कोई डायल है, कोई भाभी नहीं है चुड़ैल है, भाभी नहीं है जिन्नातनी है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा। माई तड़पती हुई वो भी ऑल फॉल बकने लगी, वो भी उल्टा सीधा जो उसकी जबान थी कहने लगी। लड़की रो रही है, अल्लाह ऐ अल्लाह मुझे सब्र देना, ऐ अल्लाह मुझे सब्र देना और मेरे शौहर की हिफाजत करना। उधर शौहर चला जाता है, इस बिचारी के साथ कुत्तों से बुरा सलूक किया जा रहा है, उसे खाना भी ढंग से नहीं दिया जा रहा, पानी भी। उधर जो था शौहर कहीं दूर जाकर के एक मदरसे में पहुंच गया, कहने लगा कारी साहब मुझे हिफ्ज करना है, कितने दिनों में हाफिज हो जाऊंगा। कारी साहब कहने लगे कहीं जाओगे तो नहीं, मदरसे ही में रहोगे, तुम्हारा ज़हन अच्छा होगा तो 3 साल में तुम्हें हाफिज कुरान हो जाओगे इंशाअल्लाह। 3 साल में उसने सोचा 3 साल में तो मेरी बीबी को घर से निकाल देंगे, मेरी बीबी नहीं जी पाएगी, पता नहीं कौन क्या कहेगा, 3 साल तक कैसे बर्दाश्त करेगी। कहा और जल्दी करना है। कहा मेरे बस की नहीं है। दूसरी जगह गए, वहां पर 2 साल मिल जाते हैं, तीसरी जगह गए वहां पर 1 साल मिल जाता है। कहा 1 साल से कहीं नहीं है। अब वो रोता फिर रहा था मेरी बीबी का क्या होगा। उधर बीबी इन सैयदों की दादी का वास्ता दे करके मुसल्ले पे रात को दुआएं कर रही है, कह रही है मौला मैं तुझे फातिमा का वास्ता, मौला तुझे करबला वालों का वास्ता, मौला तुझे पंजतन पाक का वास्ता, मेरे शौहर की हिफाजत फरमा, शौहर को जल्द अज जल्द हाफिज कुरान बना देना, तमाम बलाओं से महफूज कर देना। अरे जिसकी बीबी सैयदा फातिमा का वास्ता दे, करबला वालों का वास्ता दे, आज कितनी बीबियां हैं जो अपने शौहरों के लिए दुआएं कर रही है। एक भी बीबी नहीं है अगर मतलब के कपड़े ना मिले तो लड़ने को तैयार हो जाए, अगर कहने पर मैके ना ले जाए तो लड़ने को तैयार हो जाए, अगर खाने को ढंग का ना मिले तो लड़ने को तैयार हो जाए, अगर मैकअप में कमी रह जाए तो तलाक लेने पर आ जाए। बाप से झूठ बोल देती है, शौहर की लगा देती है, माँ से झूठ बोल देती है, शौहर की लगा देती है, पूरे मैके में शौहर की बुराइयां कर देती है। ओ मेरी बहन सुन ले, नबी फरमाते हैं औरत पे सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का नहीं है, उसके बाप का नहीं है, उसके भाई का नहीं है, उसकी बहन का नहीं है, बीबी
پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، شوہر کا ہے، شوہر کا ہے۔ تو اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرنا۔ کون سی بیوی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ روزانہ رات کو پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعا کر لے، انشاءاللہ اس کا کاروبار چلے گا، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور سن لے، اگر کسی کا شوہر شراب پیتا ہو، اگر کسی کا شوہر دوسری عورت کے پاس غلط حرکتوں کے لیے جاتا ہو، اگر کسی کا شوہر سٹا کھیلتا ہو، اگر کسی کا شوہر کسی بھی غلط عادت میں ہو، کسی کا بیٹا اگر وہ سدھارنا چاہتی ہے تو سن لے، قبرستان کی مٹی منگا کر کے جمعرات کو روزہ رکھے اور عصر کے بعد گھر میں بیٹھ کر کے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، قبرستان کی مٹی اٹھا کر کے اور کہ یا اللہ جیسے اس قبرستان کے مردے ہیں ویسے ہی میرے شوہر کا دل شراب سے مردہ ہو جائے، فلاں عورت سے مردہ ہو جائے، غلط کام سے مردہ ہو جائے، 7 جمعراتیں لوٹ کے نہیں آئے گی، انشاءاللہ تیرا شوہر سدھرتا ہوا نظر آ جائے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر۔